الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں سب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسفنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم زینت العلماء شوکت اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب جامی دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامع مسجد حاضہ واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان بانیان محفل قبلہ حاجی منیر احمد صاحب دام ذلہ اور قبلہ حاجی شبیر احمد صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر انہوں نے برادران واجب القد بزرگوں اج دی نورانی محفل پاک
بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر احکرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے تو قبل نہایت ہی محترم و محتشم سینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر خلیل احمد صاحب جامی دام ظلہ نے خوبصورت بیان محبت فرمایا۔ مجھ نہ چیز نو بھی انہاں دے سامنے لب کشائی دا موقع مل رہا ہے، اور تسی جان دے ہو تواڈی مسجد دے خطیب نے کہ قبلہ خود میدان خطابت دے بہت بڑے پہلوان نے، اور مجھ نہ چیز دا انہاں سامنے خطاب کرنا بالکل انجے جی میں سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر، عمر اندر، علم اندر، رزق اندر، صحت اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ ترنم تساں سن لئیے، شعر بھی تساں سن لینے، تے میں صرف تواڈے نال گلاں کرنیاں، مینوں صرف تواڈی سبحان اللہ چاہیے۔ اللہ تانوں جزا دے، بڑی مہربانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان، انہاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، صحابہ عرض کر دیں حضور کیڑے باغات نے جنہاں دا ذکر فرما رہے ہو؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہوں اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجے ہی ہوئے گا جو میں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق فرمایا، اے مسجد آمی جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندے۔ میں تقریر شروع کرن تو پہلے چند جملے عرض کرنے نے، جننے بندے ننگے سر بیٹھے ہو منوں لگدا ہے کہ انہاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، جننے بندے ننگے سر آئے، اور شاید فجر دی بھی خبریں پڑھنی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے۔ جیڑا بندہ اپنی مسجد دے، اے مسجد بھی جنت دے تے محفل بھی جنت دے۔ میں حضور دا فرمان تواڈے سامنے سنایا، محفل بھی جنت، یعنی جنت وچ جنت سجا کے بیٹھے۔ جیڑا بندہ گوانڈ رہ کے اپنے کماں نوں پسے پشت پا کے، اپنے کماں نوں پسے پشت پا کے، کام چھڑ کے، دکانداریاں چھڑ کے، بستر چھڑ کے، تاش اور لغو گلاں چھڑ کے، چاہ دی پیالی چھڑ کے، جیڑا ایس جنت اچ نہیں نہ آیا وہ اے سوچنا چھڑ دے کہ پل سرات لنگ کے اس جنت اچ بھی جائے گا۔ اسی حضور دے میلادی ہیں، قبلہ کڑوں پوچھ لو، کسے عالم دین کڑوں پوچھ لو کہ نبی پاک نے سب تو پہلا کام دنیا تے آکے کیڑا کیتا ہے؟ سارے آکھن گے بال اتفاق حضور نے سجدہ کیتا ہے۔ اور جدوں معراج تے گئے اللہ نے تحفہ کیڑا دیتا؟ سجدیاں دا۔ میلاد منان والے ہو، حضور دا اصل میلادی اوہی ہے جڑا سجدہ کرنا والا ہو۔
یہ جملے میں اس واسطے بولے نے کہ ایک ہندی ہے عادت، ایک ہندی ہے عبادت. یہ فرق کرنا سکھو. عام حالات اسی ننگے سر پھرنے ہیں ساڑی عادت، لیکن جدوں اسی مسجد جا کے سر کج لئیے اتے ٹوپی یا کپڑا رکھ لئیے تے ویکھن والا بندہ سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے. اسی کسے برات نال جائیے، ولیمے تے چلے جائیے یا کسے نال ویسے بار بازار وچ نکلیے، ساڈے ہاتھ کھلے ہوندے ہیں، اسی ہاتھ چھڈ کے چلنے ہیں. لیکن جدوں مسجد جا کے نماز نیت کے ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھدا ہے عادت وچ نہیں. اے مہینہ جے حضور دے میلاد دا، سبحان اللہ تساں ضرور رکھنی، اے ذہن وچ رکھنا، سبحان اللہ ضرور رکھنی. کیوں؟ اس واسطے کہ یا اللہ فرمائے گا جڑے بیٹھے نے اساں انہاں نوں وی پاک فرما چھڈا. تہاڈی توجہ میرے وال. قرآن پاک دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نوں کہہ دے بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوگا، وبرحمتہ اور اُتی رحمت ہوگا، فبذالک فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو. ہوا خیر مما یجمعون، اے خوشی کرنا او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے. اگر تھوڑی توجہ میرے والے پھر میں گل سنانی ہے. جی سجے کھبے تکنا ہے کوئی ہاں تھوڑی مہربانی میرے والے خیال توجہ. ساڈا جڑا دین ہے نا، دین اے دین فطرت، فطرت تے مبنی. اور فطرت کنوں کہندے نے اندر دی کیفیت نو، فطرت کہندے نے اندر دی جبلت نو. اور اے ہو نہیں سکدا کہ دین ہووے فطرت تے کم خلاف فطرت ہو، اے نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ نے جڑے سانو کہندے نے حضور کا میلاد کیوں مناتے یا میلاد کی خوشی کیوں کرتے. حضرات خوشی اور غم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہ دا تعلق اندر نہ لے. خوشی دا تعلق بھی اندر نہ لے تے دل دا اپنا غم دا تعلق بھی اندر نہ لے. خوشی بھی دل چندی ہے تے غم بھی دل چندہ ہے، پر رب کائنات نے اے دے اظہار واسطے چہرے نو منتخب کیا ہے. مثلا اگر دل خوشی ہوئے نا تے لب مسکران دینے، لب اللہ نے چہرے تے لا چھڑے نے. اندر غم ہوئے تے اکھا نم ہوندیاں نے، اکھاں بھی اللہ چہرے تے لا چھڑیاں. بندہ اندروں خوش ہوئے تے لب مسکران دینے، اندروں غمگین ہوئے تے اکھاں نم ہوندیاں نے. اے چہرے نو مظہر بنا دیتا ہے خوشی تے غم دا. توجہ ہے توجہ. اے میں ہونا لوگاں دی گل کر رہے ہیں جڑے کہتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو. توجہ کریں، خوشی دے اظہار میرے تے تواڈے آقا نے سنت بنا دیتا. خوشی دے اظہار سنت بنا دیتا. کس طرح؟ بچہ پیدا ہوئے تے اسی عقیقہ کرنے ہیں. عقیقہ حضور دی سنت، اور عقیقے دے اندر گوشت کرنا اے حضور دی سنت ہے. ہمیں بکرے دا کر لو، ہمیں اونٹ دا کر لو، ہمیں گائے دا کر لو. بچہ پیدا ہوئے تو دا عقیقہ کریے تو سنت کی یہ گوشت. اور جدوں اسی عقیقہ کرنے ہیں پھر کئی لوازمات ہوندے نے.
پوری برادری نو بلانا ہوتا جی عقیقہ کر رہے ہیں، پھر اسی گھر نو گھر دی صفائی کرنے ہیں، پھر جتھے کتے کوئی سیمنٹ وغیرہ لتھا ہوئے یا کوئی سفیدی وغیرہ وہ سفیدی بھی کروا لینے ہیں، پھر سوٹ سلانے ہیں، پھر خوشبو بھی لانے ہیں، پھر بیبیاں بھی تیار ہوتی ہیں، کئی سوٹ خریدیاں کہ جناب وہ عقیقے تے جانا ہے، پھر اتھے صرف گوشت نہیں پکدا، حالانکہ سنت گوشت ہے لیکن گوشت نہیں پکدا، اتھے زردہ بھی پکایا جاندہ ہے، پلاؤ بھی پکایا جاندہ ہے، دیگر جناب لوازمات بھی کیتے جاندے ہیں، اگر سردیاں ہونتے گرین ٹی اور اگر گرمیاں ہونتے کوک تے سپرائٹ، ایدہ بھی انتظام کیتا جاندہ ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سنت تے صرف گوشت ہے، جتنے لوازمات اتنے کیتے نے یہ سنت تے نہیں، یہ تے سارے بدعت نے۔ تو اسی میری گل نو میں تو انہوں اگے عرض کیتی سی، میرا دیباچہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تقریر تو انہوں سمجھے چاہ جائے، توجہ کرے آجائے۔ عقیقے دے اندر صرف سنت رسول اللہ دی گوشت کرنا، لیکن لوازمات جڑے تسی اپنے پتر دے عقیقے تے کیتے نے، اگر کسے کو پوچھو کہ اے تے سنت نہیں، اگر وہ نامعقول یہ جواب دیوے گا بھی تے یہ ضرور آکھے گا کہ جناب سنت تے نہیں پر نجائز بھی تے نہیں نا۔ توجہ ہے بھئی پتر دا عقیقہ کیتا ہے، خوشی ہے جو سارا کچھ کیتا ہے، اگر سنت نہیں تے نجائز بھی نہیں، میں کہنا پاگلا ایک گل تو بڑی چھیتی کر دیتی ہے، جس محبوب دی وجہ تو تیرے پتر دا عقیقہ سنت بنے ہیں، وہ دے میلاد دی خوشی منانا کہ میں بدعت ہے۔ اگر اسی دیگر لوازمات کرنے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پتر جوان ہو جائے تو پھر نبی دی سنت ولیمہ یہ سنت بنا دیتا، یعنی اس تو پہلے میں کل ہور کرن لگا، جدوں مرد تے عورت دی شادی ہو جاتی ہے تو حضور دی سنت چھوارے لٹاؤ، چھوارے ہون تے کئی قسمہ آ گئی ہیں نا، ہون تے اسی میرا مطلب ہے کئی چیزاں لے آ کے تے ونڈنے ہیں، کوئی رس گلے یا کوئی جناب وہ دے وچ ٹافیاں تے اور بہت کچھ مل جاندہ ہے، لیکن حضور دی سنت ہے چھوارے لٹائے جان، کیوں کہ جیڑا مرد کلا سی ان شریک حیات مل گئی، اگر عورت کلی ہے تو اس نو اس دے سر دا تاج مل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ دوویں نکاح دے بندن وچ بج گئے، انہیں لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ، چھوارے کھوا کے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ میں دسنا چاہنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، اگر عورت کلی نو مرد مل جائے یا مرد کلا تے عورت ملے تے حضور فرماتے ہیں چھواریاں نال ایرا دا منہ مٹھا کراؤ، جدے صدقے ساریاں خوشیاں ملیاں نے اس نبی دے میلاد تے شربت پلا دئیے، اے بدعت کے میں ہو سکتا ہے۔ اگر اسی کسے دا منہ اگر شربت پہلا کے اساں کسے دا منہ مٹھا کرایا یہ بدعت کے میں ہو گیا، اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑی آیت میں تو اڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرمانتا محبوب تو کہہ جدوں تو اڈے تے اللہ دا فضل ہوئے وہ دی رحمت ہوئے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں مناؤ، اور ایک کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ دے نبی فضل کبیر بھی نے تے رحمت للعالمین بھی نے، تے اسی 12 دی صبح نو جلوس لے کے خوشیاں اس تو کرنے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ جدوں فضل ہوئے تے رحمت ملے تے خوشیاں مناؤ، اسی اللہ دے حکم دی پاسداری کر کے اے لوکاں نو دسنے ہیں آج دے دن سانو فضل بھی ملے تے رحمت بھی ملی۔
اللہ دا فضل بھی ملیا تے اج دے دن سانو رب دی رحمت بھی ملی ہے. اور ایک گل ذہن وچ رکھ لینا، خوشی منائے گا یو جدے تے فضل ہویا ہے یا جدے اتے رحمت ہوئی ہے. جدے اتے نہیں وہ خوشی کدی نہیں کرے گا. وہ خوشی ہولی بول دے پہ، وہ خوشی. میں آیت پڑھ دیتی ہے توڑے سامنے، علماء بیٹھے نے. اگر میں صرفی نہ بھی گفتگو کرائیں تھے کہن کے جی میلاد کہاں لکھا ہے، تو اس آیت کریمہ دے بارے شیخ محقق فرماندے نے یہ آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف منسوب ہے. حضور دے میلاد نو بیان کر رہی. قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اور اس آیت کریمہ دے اندر جار مجرور دا تکرار ہے. حروف جارہ ہوندے نے 17، انہاں دا پہلا حرف با ادھے وچ تکرار نہ آیا. قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک، اگے فرمایا فلیفرحوا. اور علماء فرماندے نے جتھے بھی حروف جارہ دا کوئی حرف آیت دے شروع وچ آ جائے اللہ اتھے تاکید ارشاد فرماندا ہے کہ رب پہلے ہی تاکیداں 3 دے چکے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، کہ فرمایا فلیفرحوا. فا ضمیر لیفرحوا امر، امر غائب، الامر للوجوب، امر وجوب واسطے آیا، یعنی اللہ دا حکم ہے خوشی مناؤ. تو میں پوچھنا چاہنا مولوی جی اگر نماز دا حکم قرآن چاہ جائے تو نماز فرض ہو سکتی ہے، روزے دا حکم آ جائے تو روزہ فرض ہو سکتا ہے، حج دا حکم آ جائے صاحب استطاعت دے حج فرض ہو سکتا ہے، زکاة دا حکم آ جائے زکاة فرض ہو سکتی ہے. اگر میلاد دا حکم آئے تو میلاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تو حکمن کہہ رہا خوشی بنا. اگر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہوتے نہ بہتر ہے جو تسی جمع کر دو. آج تک اسا پتر دی شادی کرنی ہوئے تو کدی اسا کسے مفتی کو نہیں پوچھا خرچہ کرنا کریے. حالانکہ بیجا اسراف تے پیسے دا ضیاء شریعت مصطفیٰ نے منع کیتا ہے. پر جدو میلاد مصطفیٰ دی واری آئی اللہ فرماندہ جمع کر کے نہ رکھ، میرے نبی دے میلاد تے پیسہ لٹا. یہ ہوتے نہ بہتری جو جمع کر کے رکھ لئی. اللہ حکم دے رہے کہ جمع کر کے نہ رکھ، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. تے جمع 2 چیزاں کیتیاں جاندیاں، یا مال جمع کیتا جاندا ہے یا اعمال جمع کیتے جاندے. اوہ مال جمع کیتا جاندا ہے ضرورت زندگی واسطے، اعمال جمع کیتے جاندے ضرورت آخرت واسطے. اللہ فرماندا ہے نبی دے میلاد کیا خوشیاں کریا کر. جیڑا مال دنیا واسطے جمع کرنا ہے اے او دے نالوں بھی بہتر ہے، تے جیڑے اعمال آخرت واسطے جمع کرنا ہے نبی دا میلاد او دے نالوں بھی بہتر. انہوں تھوڑا جا کھولو تھوڑی مہربانی. میں ترنم نہیں جلانی، میں انجی سنانا جی. مہربانی کرے اچھی اکھو سارے سبحان اللہ. توجہ جی، اللہ دا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں لا تعداد نعمتاں نے اگر گننیاں شروع کر دئیے اسی نہیں گن سکتے. حضرات توجہ کرو، ہاتھ نعمت، اکھاں نعمت، زبان نعمت، پیر نعمت، دولت نعمت، اولاد نعمت. اللہ فرماندا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. دولت نعمت ہے کہ نہیں؟ دلے رکھے آجے تھوڑی جی. دولت نعمت ہے کہ نہیں؟ وہ بولتے چھڑو. تے اللہ اندہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تے ساڑھے بچوں کو بندہ باہر نکل کے گڑیے پہ جائے تے چرچا کرنا شروع کر دے، روڑا پانا شروع کر دے. وہ لوگوں میرے کو 1 کروڑ روپیہ جے، وہ لوگوں میرے کو 1 کروڑ روپیہ جے. ایک گڑیے تے چرچا کردہ لنگے گا، دوجی کسے لنگن ہی نہیں دینا. حالانکہ نعمت اللہ چرچے دا حکم دے رہے ہیں. اور اولاد نعمت، باہر
نکل کے کوئی بندہ آکھے وہ میرے 5 پتر جے کوئی کہہ سکتا ہے وہ کہتا روڑا پایا ہی اگر تیرے 5 نے تے گامے دے 8 نے مولا دولت نعمت ہے اگر چرچا کریے تو لوگی کھو لئی دیں اولاد نعمت ہے چرچا کریے تو لوگی مذاق کر دیں مولا کیڑی نعمت ہے جدے چرچے دا حکم ہے فرمایا جدے صدقے تینوں کائنات دیاں ساریاں نعمتاں دتیاں او دے آن دے چرچے کریا کر او دے صدقے جنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے ساریاں دا حق ادا ہو جائے گا اس ایک نعمت دا چرچا کرن نال جتنیاں نعمتاں او دے صدقے ملیاں ساریاں نعمتاں دا حق ادا ہو جائے اور پھر قیامت والے دن ساڈے کولوں ہر نعمت دے متعلق اللہ نے پوچھنا ہے اللہ سانو پوچھنا ہے تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پاک پکڑن واسطے تے تو چوری کرتا رہے ہیں وہ آنکھاں دیتیاں سن روضہ رسول دی زیارت واسطے تے غیر عورتاں وال تکدا رہے ہیں وہ زبان دتی سی نبی دیاں نعتاں پڑھن واسطے تے گالی گلوچ کردا رہے ہیں وہ پیر دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے تے تو سینما ہال چل کے جاندا رہیا وہ دولت دتی سی نیک کماں تے خرچ کرن واسطے کنجریاں تے خرچ کردا رہے ہیں اولاد دتی سی نبی پاک دین دا عالم بنا تے تو ایکٹر بنا چھڑی اوے مسلمانوں جے چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق اللہ ساڈے کولوں پوچھنا ہے تے جدے صدقے اللہ اے ساریاں نعمتاں دتیاں کیا رب اے سوال نہیں کرے گا او دے آن دیاں خوشیاں بھی کردا نہیں کردا اگر چھوٹی نعمت دے متعلق اللہ سوال کرے گا تے جدے صدقے اللہ دتیاں نے اے بھی سوال کرے گا او دے آن دیاں خوشیاں مناندا رہے ہیں کہ نہیں مناندا بلا شبہ یہ پوچھا جائے گا میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی ایک گل دا جواب تے دیو میں کہا پوچھو آندہ جدو نبی پاک مکے چاہے سن اونا میلاد منایا سی میں کہا پاگلا اونا نہیں سی منایا تائیں تے اسی منا رہے ہیں وہ سنیوں تو سی سمجھ نہیں رہے میں کیا ہونا نہیں سی منایا اسے واسطے سی منا رہے ہیں میں کیا جدو حضور تشریف لے آئے جڑے مصطفیٰ دے خاندان آئے سن اونا تو علاوہ میں کہا اتنا 10 اتھے مومن کرنے سن اندھا مومن کوئی نہیں سارے کافر سن میں کیا پاگلا اجے تک پتہ نہیں لگا نبی پاک دا میلاد مومن مناندے نے کافر نہیں مناندے نہ کافروں نے تب منایا تھا نہ کافر آج مناتے اور دو ہی جگہ دو جگہ ایک کہن کفر دے اڈے شیطانی اڈے اور ایک کہن برکتاں والے کار جدوں حضور تشریف لے آئے نا تے جڑے سننا کفر دے اڈے انہاں تے تالے لگ گئے بہت منہ دے بال ڈگ پے آتش کدے بجھ گئے تے جڑا سینا برکت والا کار اللہ فرمایا جبریل جھنڈا لا یا اللہ کیوں فرمایا میں دسنا چاہنا جدوں میرا نبی آیا ادوں کفر دے اڈیاں تے شیطانی اڈیاں تے تالے وجے سن تے جڑے برکتاں والے کار سن انہاں تے جھنڈے لہرائے سن 12 ربیع الاول والے دن اوے ویکھیا کرو جنہاں دیاں مسیطہ تے تالے لگے ہون سمجھ لینا اے شیطان دے اڈے نے تے جتھے لائٹاں لگیاں ہون سمجھ لینا برکتاں والے کار توجہ ہے اس وقت بھی کفر اور شیطانوں کے اڈوں پر تالے لگے تھے اور آج بھی 12 ربیع الاول کو شیطانوں کے اڈوں والے جو گھر ہوتے ہیں وہاں تالے لگتے ہیں جو رحمتوں والے گھر ہوتے ہیں وہ سجائے جاتے ہیں میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی جدو نبی پاک چلے ہی گئے نے تے ہن کا دے میلاد جدو ٹوری گئے معاذ اللہ مر گئے مٹ گئے مٹی اچ مل گئے تے ہن میلاد کا دا میں کہا مینوں پیدا کرنے والی دی قسم ہے حضور اکو واری گئے سن آئے
اور سنیوں کتھے بیٹھے ہو تسی حضور میں کیا ایکو باری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی آقا فرماندے نے میں معراج تے گیا تے کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اجے بھی سمجھ نہیں آئی توانوں آقا فرماندے نے جدوں معراج تے گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلیٰ حضرت فرماندے آقا نے جہان دی جان جدوں آقا پرواز کی تھی تے جان نکل گئی جہان دا نظام رک گیا آقا واپس آئے جان آ گئی جہان چلن لگ پیا آج تک چل رہا ہے قیامت تک چل دیا رہنا میں کیا چلیا آقا ایکو باری گئے سن تے نظام رک گیا سی اگر گئے ہوندے نظام مک جاتا آج اسی ہے وہاں اس گل دی دلیل ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت آج ہم ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہیں اگر حضور گئے ہوتے آج ہم نہ ہوتے ہمارا یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا ہیں کیونکہ آپ تو جان کائنات کی جان اندر صحابہ اکرام 12 ربیع الاول نوں حضور دا وصال ہویا تے صحابہ روندے رہے تے تسی خوشیاں کر دے میں کہا چل تو میں نو یہ دس دے نبی پاک دی ولادت دا دن کیڑا ہے اندر 9 تے میں کہا سانو کوئی اعتراض نہیں تو 9 نو منایا کر اسی بھی آیا کریں گے پر منایا تے کرنا اندھا نہیں 12 نو کیوں منان دے ہو میں کہا چلو اسی تے میلاد منانے ہیں تسی پھوڑ پا لیا کرو نہ تو اسالے ثواب دا قائل تے نہ تو میلاد دا قائل وہ تم ہے کون ہے اندھا شاجیہ دا جواب دے ہو صحابہ کیوں روئے میں کہا صحابہ اس واسطے روئے آقا ہونا کڑائے سن جسمانی طور تے آقا مسجد چاہندے سن صحابہ نالے دید کر دے سن تے نالے عید کر دے سن آقا بیان کر دے سن صحابہ دید کر دے سن نالے عید کر دے سن صحابہ غزوات تے جاندے سن نبی پاک غزوات تے جاندے سن صحابہ عید کردے سن نالے دید کردے سن جدوں آقا دا ظاہری وصال ہو گیا ان صحابہ مسجد چاہندے آقا نظر نہیں آ رہے باہر نکل دیں آقا نظر نہیں آ رہے عید کردے سا ان ظاہری طور تے آقا نظر نہیں آ رہے اس واسطے روندے رہے اور میں کہ سنی کیوں روے وہ ساٹھے کل تے آقا جسمانی طور تے نہیں آئے ساٹھے کل آئے نے روحانی طور تے اسی خوشیاں اس کو منا رہے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دے ساٹھے کل آئے نے کہتے گئے ہی نہیں آئے اصل ہے تسی شیر سنن والی قوم ہو نا تسی انج داد نہیں کسی نو دیندے تسی کناں دے چسکیاں واسطے آؤندے کاش کدی روح دے چسکے واسطے آؤ تے تقدیراں بدلیاں ہون اسی روح دا چسکا نہیں لیندے اسی کناں دا چسکا لینے مولوی صاحب سانو شیر سنا اے روٹین بدل لو نہیں تے عقیدے برباد ہو جان ہاں میں مطلب کہنے لگا شاہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناندے ہو جدوں حضور دا میلاد صحابہ نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو اونا چنڈیاں نہیں لائیاں تسی کیوں لاندے ہو اونا بینر نہیں سن لائے تو تسی کیوں لاندے ہو اگر میری مثال سمجھ گیا تو انشاءاللہ اس بات میلاد تو انہوں سمجھے چاہ جائے گا توجہ کرے آجے جڑے کہنے صحابہ نہیں مناتے تھے تم کیوں مناتے ہو ایک کندی ہے جڑ ایک کندہ تنا وہ جڑ ہوئے تے تنا ہوندہ ہے جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندہ جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوندہ ہے جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندہ ہے تے جے کوئی تنے نو جا کے آکھے وہ تیری جڑ تے پھڑ نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں اگر میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندہ پر فرق ہے اور میری جڑ زمین اچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا صحابہ ساڑی جڑ میں وہ مناندے رہے نے تے آج سنی منا رہے
پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ اگر تو کمیں اونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو؟ جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندہ سی، قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی، قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندہ سی، جدو قرآن جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی، تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے آندہ ہونا بینر نہیں چھن لائے تے تسی کیوں لاندے ہو؟ اور نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت روش کیتا، ایک چادر چاچے دا سر کج دن تے پیر ننگے، اور پیر کج دن تے سر ننگا۔ آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیران تے کہا پا دیو، اور جدو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینران دا تقاضا کریں تے پاگل ہے۔ میلاد ہونا بھی منایا، آج اسی بھی منا رہے ہیں، پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے، اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق۔ وہ جو ہے اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہ منائیے تے دن بڑی خوشی ہو رہا ہے کیڑی ہو جڑی منانی۔ اور میں کہا تو اڈے کر جمعے جدو چھوٹا جنہ بال ہے وہ کار کار بندو تو تھی لڈوان دے تھاڑے تو خوشی نال ہووے ہر دل جنی حال ہے ہوش کر ملا یہ آمینہ دا لال ہے وہ قائد اعظم ڈے منانا جے چھائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے چھائز ہے نبی دا میلاد منانا جو نجائز ہے وہ سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ۔ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ ہمارے روح کی غذا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ ایسا تے کدی سال بعد اپنے پتران دی سال گرہ نہیں کی تھی پر نبی دا میلاد منا کے اعلان کر کے دسیا وہ سانو ساڑھے پتر انہیں پیارے نہیں جنہ رب دا رسول پیارا نہیں۔ اساں تے کدی اپنے پتراں دا میلاد نہیں اپنے پتراں دی سالگرہ نہیں کدی کیتی، اے سنی دا طریقہ وے اسی پتراں دی سالگرہ نہیں کر دے پر مصطفیٰ دی کر کے دس دیا اے دے نالوں بڑا ہے ہی کوئی نہ۔ توجہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبوب تے ہوئے جنہیں نال پترہ نالوں میں بہتا پیار کر جان نالوں میں بہتا پیار کر باپیاں نالوں میں بہتا پیار کر پھر ایمان مکمل ہے۔ تم اپنے پتر دیاں خوشیاں کریں کہ آنکھیں بیدت کوئی نہیں، اسی نبی دیاں خوشیاں کریں کہ بیدت دے فتوے لامیں۔ حضور دے میلاد دی گل کریے اور جیڑا بندہ ہے کہے نا کہ نبی پاک دے میلاد دی خوشی کیوں کر دے ہو مینوں دی عقل تے حیرانگی۔ اگر وہ بندہ پڑھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نے اکٹھیاں کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ او میری قوم تنو مبارکباد دے کے جا رہے ہیں میرے تو بعد ایک شانہ والا نبی آئے گا جدا نا احمد ہوئے۔ جیڑا بندہ تو انہوں آکھے نا خوشی نہیں منانی چاہی دی انہوں پچھو مولوی جی اے جیڑا لفظ بشارت اے فوتگی آلے کا راکھی دا ہے اے جڑا لفظ حضرت عیسیٰ نے آکھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں تجھے خوشی کی خبر دے کے جا رہا ہوں میرے بعد شانہ والا نبی آئے گا جدہ نا احمد ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دسے اسی اپنی قوم نو تو میں تو انہوں خوشی دی خبر دے کے جا رہا ہوں او پاویں ساریاں رسولہ تو آلہ ہے ساریاں تو عرفات آلہ میں تسی پاویں دا کلمہ پڑھ دے تو پاویں نہیں پڑھ دے پر میں بشارت دے رہا او عظمتاں والا ہونا جے تے جیڑے او دے منن والے ہونا کدی وی او دی آمد دی خوشی نہ چھڈے آلے۔ یہ حضرت عیسیٰ ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں عیسائی ہو یہ سبق دے رہے اور میں دعوے میں گل کہہ رہا کہ قبلہ جامی صاحب تو علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گل کہہ رہے ہیں نبی پاک دی آمد کی خوشی سب تو پہلا رب کی تھی نبی محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ہیں تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آنی رب نبی سانو دیتا ہے تے دے کے خوشیاں کر رہے ہیں اوتھے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں
اور میں اللہ دی قسم اٹھا کے نا آمد مصطفیٰ دیا خوشیاں رب بھی کیتیاں تے صحابہ بھی کیتیاں ہن تسی پوچھو کہ کیویں جدوں میرے نبی گئے نا معراج تے نبی دے آن دیاں خوشیاں اوتھے رب کیتیاں جدوں ایتھوں مدینے گئے تے صحابہ کیتیاں کوئی یہ خوشی آمد مصطفیٰ کی کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت اچھا اللہ محبوب سانو دیتا ہے اللہ خوشیاں کر رہے ہیں اللہ جھنڈے لگا رہے ہیں اللہ خوشیاں کر رہے ہیں حالانکہ اے محبت دے کلیے دے خلاف محبوب دے کے خوشی نہیں کرتا کوئی ہاں سانو اللہ نے دیتا ہے محبوب سانو خوشی منانی چاہیے لیکن خوشیاں اللہ منا رہے یہ دی مثال انج لے لو کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کردا ہے تے جیڑا بیٹی دے رہا ہوندا ہے وہ روندا ہے تے جیڑا لے کے جا رہا وہ ہسدا ہے انجی نہیں تسی تے بڑے ٹلے ہو کے بیٹھے میں بھی انجی سنانی ہے تقریر پاویں مینوں ککھ نہ دیو تقریر میں انجی سنانی توجہ چھڑا بیٹی دے رہے ہیں توجہ وہ روندہ ہے جدے ول جا رہی ہے وہ ہن حضور آئے نے ساڑھے ول سانو تے خوشی منانی چاہیے اللہ کیوں منا رہے اللہ تے دے رہے ہیں محبوب وہ دی وجہ کی وہ دی وجہ ہے کہ اسی جدو محبوب اپنا ساڑھے تو ساڑھا محبوب جدا ہوئے نا تے محبوب دور ہو جائے اسی اس تو غم کرنے کہ ساڑھا محبوب ساڑھے تو جدا ہو کے دور ہو لیکن اللہ نے محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا فرنٹ سیٹ والے دیا کو سبحان اللہ اللہ نے محبوب سانو دیتا ہے پر اپنے تو دور نہیں کیتا دیتا ہے پر دور نہیں کیتا صرف گل بدل گئی دور نہیں کیتا گل بدل گئی توجہ نال سنے اسی محبوب دئیے تے ساڈا محبوب دور ہو جاتا جدا کریے تے دور لیکن اللہ نے محبوب دے کے دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں تک مصطفیٰ سانو عطا نہیں نہ کیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی تے جدوں مصطفیٰ دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا لواجد اللہ تواب الرحیم مہدی تشریح نہیں جانا چاہتا صرف گل بدل کہ رب کائنات نے محبوب دیتا ہے خوشیاں آپ کیتیاں خود خوشیاں منائیں میں نے ایک بندہ کہنے لگا 12 ربیع الاول والے دن چھٹی کیوں کر دے ہو اے کتے لکھے تے نالے جلوس لے کے نکل دے ہو اے کتے لکھے ہیں کیا توں کسے اور مولوی نے گل کیتی ہوندی تے ہو سکدا کو پھڑیا جاندا تے چپ کر جاندا تو گل میرے نال کر بیٹھے ہیں لیا قرآن پاک سورہ بقرہ شریف پڑھو نہیں الماری جو ترجمے والا قرآن کٹ لو تفسیر والا حضرت یونس علیہ السلام جدوں مچھلی دے پیٹ وچ گئے سن تے جس دریا وچ مچھلی رہندی سی او تے کنارے تے ایک بستی والے رہندے سن جڑے ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کردے سن تے جدوں او شکار کردے سن تے اے مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دا نبی آ گیا تے ہن ہفتے نو او مچھلی جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی او اس کنارے تے اوندی سی اللہ فرمایا او بستی والے اج تو بعد ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا ہفتے والے دن اس کنارے تے او مچھلی آؤندی ہے جدے پیٹ وچ میرا نبی موجود ہے اوے پتہ چل گیا کوئی خاص دن آ جائے یا مبارک ہستی آ جائے تے چھٹی کرانا رب دی سنت ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مکی کی آمد مدنی کی آمد علماء حق اہل سنت توجہ ہے جی اللہ اکبر
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਲੂਸ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਕਿਬਲਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਛਲੀ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਲੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਓਏ ਮੈਂਡਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀਆਂ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੁਰਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਚ ਬੂਥੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ وہ کناریاں چ بوتھے دے کے گڑیں گڑیں بڑا کرتے سن پر نال نہیں سن چلتے تسی پوچھو گے شاہ جی مچھلیاں کیوں ہوندیاں سن میں کیا مچھلیاں سن حلالی انہاں نو نبی دی عظمت دا پتہ سی اسے واسطے جلوس لے کے ہوندیاں سن تے مینڈک سن حرامی انہاں نو نبی دی عظمت دا پتہ نہیں سی اوے میں کیا جن حلالی ویکھنے ہون 12 ربیع الاول دا جلوس ویکھ لیا کرو تو انہوں پتہ لگ جائے گا حلالی کیڑے پیرا ہے توجہ اچھی آنکھو سبحان اللہ اور میں جلوس کی دوسری دلیل دیر لگا سراقہ میرے نبی پاک دے ہجرت والے دن مگر لگ گیا آقا نے انہوں ایک بشارت دیتی ہے سراقہ تم تو میرے پیچھے لگ گئے تو میں تنہوں بشارت دے دینا ایک ویڑا ایسا ہونا تیرے سیر اتے کیسر و کسرہ دا تاج تے تیرے ہاتھ میں سونے دے کنگن پوائے جانے وقت گزر دا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت آ گیا ایران فتح ہو گیا کیسر و کسرہ دا تاج بھی لیندہ گیا تے کنگن میں فرمایا آئی نا سراقہ سراقہ کتھے دنوں بلاؤ سراقہ آ گیا سامنے کھڑیاں کر کے آپ تے سر تے تاج رکھ کے تے کنگن پوا کے نا تے حضرت عمر نے صحابہ نو آکھیا ہن اینوں بٹھاؤ سواری تے سواری تے بٹھا کے تے آپ جلوس لے کے اگے اگے چلو تے نعرے مار کے دسو کہ آج نبی دی زبان وچوں نکلی گل پوری ہو گئی میں کیا صحابہ دا تے طریقہ سی آقا دی زبان وچوں نکلی گل پوری ہو جائے تے جلوس لے کے نکلان اسی حضور دے عورتیں بھی نہ لے کے نکلی اسی ایڈے بے وفات نہیں میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو کہندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد تے تسیاں جڑیاں لائٹنگاں کر دے ہو قرآنوں سجان دے ہو مسجدہ سجان دے ہو یہ کتھے لکھے میں زواجر دی حدیث پیش کرنے لگا توجہ کرے جائے توس تبری یمنی جو آیا تھیلا نال لے لیا چراغ نال لے لیا تیل لے لیا پتیاں لے لیا رسیاں لے لیا اپنے دوستانوں نال لے کے تے مدینہ شریف آ گیا مسجد نبوی چ وڑیا تے اگے نبی دے صحابہ بیٹھے ملن تو بعد اپنے ساتھیاں نو کہنے لگا رسیاں ٹنگ دیو ساری مسجد وچ رسیاں ٹنگ دتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھیاں چراغ روشن کیتے ادھر مسجد روشن ہو گئی ادھر آقا آ گئے آقا نے پوچھا مسجد نو کنے روشن کیتا ہے عرض کیتی حضور یمن چو طوس آیا جنہیں مسجد روشن کیتی آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نفرت المسجد کہ نفرت الاسلام اور مسجد روشن کرنا رہا انج لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑے آئی نفرت اللہ ہو پھر دنیا والآخرہ اور مسجد روشن کرنا رہا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے یہ دعا صرف حضور نے ہوتے واسطے کی تھی نہیں ہر اس امتی واسطے دعا ہے جدوں حضور دے میلاد دا دن آئے گا جیڑا اپنے گھران دے کوٹھیاں نو سجائے گا تے کندہ سجائے گا میرے آقا دی ہوتے واسطے یہ دعا ہے
میں نارنگ منڈی چلا گیا پورے پنڈ چ بڑی لائٹنگ میں نے ایک بندہ کہنا لگا شاہ جی انیاں بتیاں میں کہ خیر ہی اندر بجلی ضائع ہوندی میں کہ ساڈے ملک تے کدی آئی نہیں اندر نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہ کنیاں اندر جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے میں کہ جتھے ایک تے ادھی نال چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں وہ کسی نے کانے نو آکھیا سی اننے آندے پا جی اننے نہیں کانے ایک اکھ نال جتھے چاواں جدوں چاواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا تے میں کہ مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں کہ جی ایک کڈ دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہ اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دوواں اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا اوے لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دے میلاد والا ویڑا سونا آئے نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں اللہ پھر کہتے ہیں حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو آؤ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ سیوطی کوئی ایویں نہیں ہزاراں سال بعد حضور تو بعد آئے نے تو 70 تو زیادہ مرتبہ حضور نے اپنا دیدار کرا چھڑے اور مدارج النبوہ شیخ محقق جنہاں 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ اچ بیٹھ کے نالے درس حدیث دیتا ہے نالے اپنی داڑھی دے نال حضور دے روضہ پاک تے جھاڑو دیتا ہے تے جے کوئی پوچھتا سی نا اے کیا اے نہیں سن آندے داڑھی آندے سن نبی دے در دا جھاڑو ہے تے ہر روز مصطفیٰ دا دیدار ہوتا ہے جدوں آقا علیہ السلام خواب چاہے فرمایا ہن دہلی چلا جا وہ دے کولوں پوچھ کے ویکھو نا جڑا روز دید کردا سی تے ہن حکم ہو گیا تو چلا جا تے دہلی آ کے تے رون دیا رہنا ایک دن آقا خواب چاہ کے فرمایا عبدالحق اوتھے تے رہ کے دید کردا رہے ہیں ہن فکر نہ کر ایتھے کلن والا بھی تینوں میں آئی ہاں اوے تو اوتھے رہ کے اوتھوں دید کردا رہے ہیں ہن تیرا نبی مدینےوں چل کے آ کے ایتھے دیدار کرایا کرے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اہل سنت و جماعت اے عقیدہ کوئی یتیم عقیدہ نہیں اے دے پچھے سید اولیاء کرام دا ہاتھ یہ کوئی عام عقیدہ نہیں اے دے پچھے اولیاء دا ہاتھ اس واسطے عقیدہ چمک رہے آپ فرماندیاں نے کہ حضور دے جدو ولادت دا وقت قریب آیا نا تے ایک بی بی اندر سی او دا نا سی شفا کی نا سی شفا وہ باہر آئی اجے ولادت نہیں ہوئی باہر آئی تے ڈر کے دوڑ کے اندر آ گئی تے بیبیاں پوچھا شفا خیری باہر گئی سن تے ڈر کے اندر آ گئی انہوں نے کہا یہ مینوں نہیں پتا جی کی ہونے والا ہے پر جو میں ویکھیا نا تسی ویکھو تے تواڈے نال بھی انج ہی ہوے انہوں نے کہا کی ویکھیا آئے جملے دین لگا انہوں نے کہا کی ویکھیا انہوں نے کہا جال تو انظروا الی النجوم تجلا میں ویکھیا آسماناں دے تارے تھلے آ کے آمنہ دے کوٹھے تے کنداں تے چمک رہے یہ کون کہہ رہی ہے حضرت شفا میں دیکھے ستارے قبلہ جامی صاحب بھی پڑھے نے بڑے وچ بھی بہت سارے پڑھے لکھے حضرات ہو جڑے نے نا سائنس دان وہ کہندے نے ایک ستارہ ہی پوری زمین نالوں بڑا ہے ایک ستارہ اگر زمین تے آ جائے تو پوری زمین تے ٹکن آ جائے زمین لک جائے ایک تارہ ہی بڑا ہے پر شفا کہنے ہیں نجوم زیادہ ستارے تسی آکھو کہ شاہ جی اتھوں عظمت مصطفیٰ کتھوں نظر آئی اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے وہ نجوم دا ذکر کر رہی ہیں زیادہ ستارے سائنسدان کہندا ہے ایک ستارہ پوری زمین نالوں بڑا یا اللہ اگر ایک ہی آ جاندا تے زمین ٹانپی جاندی اینے کیوں فرمایا رب نے ستاریاں نوں آکھیا اوے جتھے تہاڈا مقام ہے اوتھے تسی اوٹے ہی ٹھیک ہو جتھا تہاڈا وجود ہے پر جدوں مصطفیٰ دے ویڑے
اور یہ مثال سن لو حضرت جبریل جدوں حضور نو معراج تے لین واسطے آئے اللہ فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی یا اللہ کی کراں فرمایا چھت چو سوراخ کر تے وچ وڑ سوراخ کر کے ایک دن جب چھت ہٹا تے چھت بھی تے کمرے دی ہے نا نبی پاک نے فرمایا جبریل کدی داہیہ قلبی دی صورت چ آ جانا ہے کدی کسے دی اپنا مینوں جسم تے وکھا اپنا آپ تے وکھا تو ہے کی نہیں حضور فرماندے نے انہیں جدوں مینوں وکھایا تے 600 پر سن وہ دے 600 پر تے ایک پر دی انی وسعت سی کہ زمین و آسمان اس ایک پر دی لپیٹ وچ آ جاندے تے جدے ایک پر دی اے وسعت تے لمبائی چوڑائی تے دے 600 پراں دی کنی ہوے گی پر اللہ فرمایا جتھے تو ہے میں نا اوتھے ایڈا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدماں وچ جانا ہی تے چھوٹا بن کے جانا ہی بڑا بن کے نہیں جانا تو یہ ادب مصطفیٰ سیکھا جا رہا تو جو ہے نا پھر حضرت آمنہ کی کہنی ہے حضور دی امی جان آپ فرماندیاں رائی تو سلاست آلام جدوں حضور آئے تو میں 3 جھنڈے ویکھے کنے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فوق الکعبہ ایک مشرق وچ ویکھیا ایک مغرب وچ ویکھیا ایک بیت اللہ دی چھت تے ویکھیا پھر حیرت والی گل اے اللہ نے جھنڈے صرف آمنہ نو وکھائے نے اوتھے کسے ہور بی بی نو نہیں وکھائے اے دی کی وجہ دوجیاں بیبیاں کیوں نہیں ویکھے اللہ نے آمنہ نو کیوں وکھائے او دی وجہ ہے کہ خامد فوت ہو چکے اسی تے عورت دے دل جا سکدا ہے تے بچہ پیدا ہویا تے ہے یتیم ہے پتہ نہیں ایدا کی بنے گا ایدی پرورش کیویں ہوے گی اللہ فرمایا آمنہ سوچنا نہیں بھئی یتیم آیا تے کی بنے گا اے تیری گود وچ یتیم بن کے آتے گیا پر میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا ایدی عظمت جھنڈے مشرق وچ بھی لہرایا کرنگے مغرب وچ بھی لہرایا تینوں جھنڈے اس واسطے وکھائے مشرق وچ بھی یہ دے لہرایا کرن مغرب وچ بھی یہ دے مشرق وچ اسی لہرانے اسی مشرقیاں اسی جھنڈے لہرا کے دسنے پہ اللہ نے جڑا وعدہ کیتا سی نا حضرت آمنہ نال وہ پورا اسی کر رہے ہیں لہرار تے مغرب دا پتہ کیویں لگے پرسوں 12 ربیع الاول شریف گزر کے گیا تو یوٹیوب کھولو تو ریسرچ کرو انگلینڈ امریکہ مغرب دے یورپین کنٹری وال اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا میں ویکھیا وہ عیسائی نے تے کافر نے جدوں مصطفیٰ دے دیوانے 12 نو جھنڈے لے کے بازار چ نکلے نا سڑکاں تے اللہ دی قسم انہاں عیسائیاں تے کافراں دی ٹریفک بند ہو گئی ہے مصطفیٰ دے جھنڈے گزر رہے مصطفیٰ سے جھنڈے گزر رہے پھر دیکھ کے پتہ چل گیا کہ واقعی رب نے ٹھیک کیا مشرق وچ بھی اوہدی عظمت دے جھنڈے جھولن گے تے مغرب وچ بھی اوہدی عظمت دے جھنڈے جھولن گے اور اللہ نے جلا کے دکھائے اور او جھنڈے اترنے بھی نہیں جڑے اللہ لائے اسی جھنڈا لائیے تے پھٹ جائے گا اللہ نے لائے نے نہ پھٹنا تے نہ ٹوٹنا میں اللہ دی قسم اٹھا کے تے جامی صاحب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دین لگا آج بھی اگر کسے نو حضرت آمنہ دی آنکھ مل جائے تے آج بھی پتہ لگ جائے جھنڈا بیت اللہ تے آج بھی لہرا آج بھی لہرا تو کیسے ختم کرو گے یہ ذکر ہے توجہ کس طرح کرو گے ختم اللہ تے فرمایا قد انزل اللہ علیک ذکر الرسول علیکم ذکر الرسول اللہ نے تواڈے وال بھیجیا ذکر رسول یہ ذکر تے بند ہو ہی نہیں سکتا یہ ساڈی فطرت اسی چیز نو پہلا ویکھنے تے بعد وچ کرنے پہلا ویکھنے تے بعد وچ مننے کعبہ نہیں سی تے طواف نہیں سی کعبہ بنیا تے طواف ہویا
یوسف علیہ السلام مصر دے بدانے جنی دیر تک آپ نے نقاب نہیں ہٹایا کسی نے انگلیاں نہیں کٹیاں نقاب ہٹیا یوسف ویکھ کے انگلیاں کٹ لئیاں تسی نعت خام من دیو تو سن کے تسی خطیب من دیو تو سن کے پر میرے رب کائنات نے اپنے نبی نو منوایا پہلے دکھایا بعد آئے منوایا پہلے دکھایا بعد اور منوایا بھی کوئی پائی پھیرواں کولو نہیں نبیاں کولو منوا چھڑیا